روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ حج آ رہا ہے 5ویں نمبر پہ۔ تو وہ مسلمان جو صاحب استطاعت ہو، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے اوپر حج ادا کرنا فرض کیا ہے جو بیت اللہ تک جانے کا اور آنے کا زیادہ راہ رکھتے ہیں، سامان ان کے پاس میسر ہے، وہ وہاں پر جائیں، وہاں سے واپس آ جائیں، اور پیچھے ان کے گھر والے موجود ہیں، ان کا نان نفقہ بھی وہ دے کر جائیں۔ جس آدمی کے پاس اتنی حیثیت ہو، اتنا مال ہو، اس کے اوپر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ دیکھو ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جو فرض ہے وہ ہر کسی پر فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر فرض کی الگ تعریف کی ہے، اور ہر بندے کے اوپر ہر فرض نہیں رکھا ہے۔ پہلے اللہ رب العزت اس کو طاقت دیتے ہیں۔ کبھی غریب کو یہ نہیں کہا جاتا تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ بیمار کو، بہت زیادہ بیمار ہے، بہت زیادہ بیمار ہے، اس کو نہیں کہا جاتا تمہارے اوپر روزے فرض ہے۔ اور چھوٹے بچے کو نہیں کہا تمہارے اوپر نماز پڑھنا فرض ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العزت اگر کسی آدمی کو کسی کام کی ذمہ داری دیتے ہیں تو پہلے اس کو اس کام کی طاقت عطا فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العزت کسی آدمی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا پابند نہیں کرتا ہے۔ تو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اللہ کے راستے میں بیت اللہ تک آنے جانے کی سہولت رکھتا ہے، پیسے ہیں اس کے پاس، مالدار ہے، تو اس کے اوپر حج کرنا اللہ رب العزت نے فرض کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں اپنی امت کو بہت زیادہ سمجھایا ہے۔ ایک صحابی آئے، 2 صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم میں سے کوئی بندہ حج کے لیے آتا ہے، وہ دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے، ہمیں اس کے اوپر کیا اجر ملے گا؟ ہمیں اس کے اوپر کیا اجر ملا گیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مفہوم ہے کہ تم جب حج کے لیے سواری کے اوپر بیٹھو گے، جب حج کے لیے سواری کے اوپر بیٹھو گے، گھر سے بیت اللہ کی طرف تم آ رہے ہو، تمہاری اونٹنی، تمہاری سواری، اس کے ہر قدم اٹھانے پر بھی تمہیں نیکی، ہر قدم رکھنے کے پر بھی نیکی۔ اوپر اٹھایا نیکی، نیچے رکھا نیکی، ایک قدم پر 2 نیکیاں بن رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہر قدم اٹھانے پر اور رکھنے پر 1 گناہ معاف، ہر قدم اٹھانے پر اور رکھنے پر 1 درجہ اللہ رب العزت اس کا بلند کر دیتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم بیت اللہ میں پہنچ جاؤ، جب تم بیت اللہ میں پہنچ جاؤ، وہاں پر جا کر جب تم طواف کے لیے کھڑے ہوئے، ہر قدم اٹھنے پر اور رکھنے پر اللہ رب العزت 1 نیکی عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت 1 گناہ معاف فرمائے گا، اللہ رب العزت 1 درجہ بلند کرے گا۔ اور بیت اللہ کی نیکی کے بارے میں اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا کہ تم اپنے گھروں کی مسجد میں نماز پڑھتے ہو، 1 جماعت اس کا 27 گنا ثواب ہے۔ بڑی مسجد میں جا کر پڑھا 500 مرتبہ، یعنی 1 نماز پڑھی 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ مسجد اقصیٰ میں جا کر پڑھی 1 نماز پڑھی 1000 نمازوں کا، اور ایک روایت کے مطابق 25000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ مسجد نبوی کے اندر گئے، اللہ کے نبی کی مسجد ہی، اللہ کے نبی فرماتے جو میری مسجد میں آ جائے، 2 روایتیں، ایک روایت 1000 نماز پڑھنے کا ثواب، اور ایک روایت 50000 نماز پڑھنے کا ثواب، ٹھیک ہے؟ اور فرمایا جو بیت اللہ میں آتا ہے، مسجد حرام میں آتا ہے، جو مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہے، وہاں پر 1 نماز پڑھنے کا ثواب اللہ رب العزت 1,00,000 نمازوں کے برابر عطا فرماتا ہے۔ اور بیت اللہ میں جا کر جس نے 1 مرتبہ سبحان اللہ کہا، 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب۔ 1 قرآن کا ختم کیا، 1,00,000 مرتبہ قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب۔ ہر چیز کو 1,00,000 کے ساتھ ضرب دیتے جاؤ،
یہ بیت اللہ کا تھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب حاجی حج کے لیے احرام باندھتا ہے، حاجی حج کے لیے احرام باندھتا ہے، اس کے دائیں، اس کے بائیں، اس کے سامنے، اس کے پیچھے جتنی مخلوقات ہوتی ہیں، جتنی مخلوقات ہوتی ہیں، جب وہ زبان سے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جب یہ تلبیہ پڑھتا ہے اس کے چاروں طرف جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتی ہے، وہ ساری اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتی ہیں۔ اور یہ ساری مخلوقات ان کے حصے کا ثواب اللہ رب العزت جس نے یہ احرام باندھا ہے اس کے نام اعمال کے اندر لکھ دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً یا عبداللہ ابن عباس، ان دونوں میں سے کوئی ایک صحابی ہیں، ان کے آخری وقت تھا، اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ میرے پاس ایک بات پہنچی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ میں تمہیں بتا دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا جو امتی بیت اللہ کے اندر آیا اور یہاں سے حج کے لیے پیدل گیا، مکہ مکرمہ میں پہنچ کر مناسک حج اس نے پیدل ادا کیے، مینا کے اندر گیا، اچھا وہاں سے یہ میدان عرفات کے اندر گیا، مزدلفہ کے اندر گیا، جہاں جہاں یہ سارا حج کا وہ پروسیس ہوتا ہے سارا اس نے پیدل کیا، اور پھر پیدل مکہ کی طرف مسجد حرام میں واپس آ گیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں یا عبداللہ ابن عباس، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اس کو ہر قدم کے بدلے اللہ 700 نیکیاں عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے، ہر قدم کے بدلے 700 نیکیاں، اور یہ بھی فرمایا کہ حرم کی ایک نیکی 1 لاکھ، ہر قدم کے اوپر 7 کروڑ نیکیاں بنتی ہیں۔ ایک قدم پر اللہ کے محبوب کی مبارک زبان سے نکلے الفاظ ہیں، ہم پیسہ خرچ کرتے ہوئے سمجھتے ہیں نا، سوچتے ہیں کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ تاریخ اٹھائیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، کتنے ایسے حاجی ہیں جنہوں نے حج پڑھا، حج پڑھ کے واپس آئے وہ فقیر ہو گئے، حج پڑھ کے واپس آئے، حج کا فریضہ ادا کیا، وہ غریب ہو گئے۔ کہیں کوئی نظر آتا ہے؟ نہیں آتا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے پہلے ہمیں طاقت دی، پہلے ہمیں وسعت دی، پہلے اللہ رب العزت نے مال دیا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے حج ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ اور قیامت کے دن ایک نیکی کروڑوں روپے کی بھی نہیں ملے گی، قیامت کے دن ایک نیکی کروڑوں روپے کی بھی نہیں ملے گی، اور یہاں پر کروڑوں نیکیاں ایک قدم کے اوپر اللہ رب العزت عطا فرما رہے۔ حدیث کا مفہوم یہی بنتا ہے نا کہ جو اللہ کے گھر سے پیدل حج کرے گا، مناسک حج ادا کر کے آئے گا، اس کو ہر قدم کے اوپر اللہ رب العزت 7 کروڑ نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اب دیکھیں یہ تقریباً 11 کلومیٹر ون وے ہے، ایک طرف سے 11 کلومیٹر تقریباً یہ بنتا ہے، 11 کلومیٹر کے اندر 11,000 قدم بنتے ہیں کم سے کم ہے، اور پھر ہر قدم کے اوپر اللہ رب العزت 7 کروڑ نیکیاں دے رہا ہے۔ اس کی کیلکولیشن شروع کرو تو ہمارے جو کیلکولیٹر ہیں یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اللہ کے لیے نکل کر کو دکھاؤ۔ اور فرمایا کہ حاجی آدمی جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا، حاجی آدمی قیامت کے دن جس نے حج کیا ہے اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ اس حاجی کی سفارش 400 آدمیوں کے حق میں قبول فرمائے گا۔ اس کے 400 جاننے والے ایسے رشتہ دار جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہو، حاجی صاحب آ کر کہیں گے یا اللہ تیرے محبوب نے وعدہ کیا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تیرے محبوب کی پاک زبان سچی ہے،
یہ میرا رشتہ دار ہے، میرا دوست ہے، میرا جاننے والا ہے، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کو جنت میں نہ بھیجو، جہنم میں نہ بھیجو، جنت میں بھیج دو۔ جہنم کا جو پروانہ جاری ہوا اس کو تبدیل کر کے جنت کے پروانے میں بدل دیجئے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت حاجی کی سفارش 400 آدمیوں کے بارے میں، اور یہاں پر راوی کو تھوڑا سا شک ہے، وہ کہتے ہیں یا 400 گھرانوں کے بارے میں اس نے کہا ہے۔ ایک گھر کے اندر 10 فرد بھی ہو سکتے ہیں، 20 فرد بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جس کی سفارش یہ حاجی صاحب کرے گا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی سفارش ان لوگوں کے بارے میں قبول فرما لیں گے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حاجی آدمی جب حج کر کے آتا ہے، جس مسلمان نے حج کیا ہے، حج کرنے کے بعد وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا۔ جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے آتا ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں، بالکل گناہوں سے پاک، معصوم عن الخطا۔ فرمایا کہ حاجی آدمی جب حج کرتا ہے، حج کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بتائیے یہ نفع کا سودا ہے یا نقصان کا ہے؟ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ ہماری حکومت کی طرف سے اعلان کر دیا گیا ہے حج کے داخلے بھرے جا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہوں گے کہ اچانک حج کا موضوع کہاں سے آ گیا؟ ہم جب حج کے فضائل بیان کرتے ہیں ذی الحج کے اندر، تو اس وقت دل کے اندر ایک کسک اٹھتی ہے کہ مجھے پتہ ہوتا اتنے زیادہ فضائل ہے تو میں حج پر چلا جاتا۔ اس وقت تو نہیں جا سکتا نا، فلائٹیں بند ہوتی ہیں، داخلے نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، تو پھر آدمی سوچتا ہے کہ کاش مجھے یہ بات پہلے پتہ چلتی تو میں اس کے اوپر عمل کر لیتا۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت ہمارے پاس عمل کرنے کی سہولت موجود ہے۔ پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے اعلان کیا گیا 11.5 یا 12.5 لاکھ روپے اس سال حج کا داخلہ ہوگا۔ 11.5 یا 12.5 لاکھ روپے، 12 لاکھ روپے تقریباً یہ حج کا داخلہ اس سال یہ مقرر کیا گیا ہے۔ جس آدمی کے پاس 11-12 لاکھ روپے موجود ہیں اور کوئی معنی نہیں ہے شرعی، کوئی عذر اس کو روکنے والا نہیں ہے حج سے، تو اس کو چاہیے کہ جا کر داخلہ بھرے۔ اگر اس نے داخلہ نہیں بھرا، دیکھو داخلہ بھرنا ہمارے اوپر ضروری ہے، قرآن اندازی کے اندر نام نکلے یا نہ نکلے یہ ہمارے نصیب کے اوپر بات ہے۔ جس کے پاس 12 لاکھ روپے موجود ہے اس کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ علماء اکرام بتاتے ہیں نا حج فرض ہے تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، جس کے پاس کچھ نہیں وہ کہتا ہے یار میں مسلمان ہوں میرے اوپر بھی حج فرض ہے۔ اس مسلمان کے اوپر اس سال پاکستان میں حج فرض ہو گیا ہے اس وقت جس کے پاس 12 لاکھ روپے علاوہ قرض کے موجود ہیں، اور اس کے علاوہ گھر میں اتنے پیسے پیچھے رکھ سکتا ہے، اس کے 30 دن یا 40 دن جو وہاں پر رہے گا گھر کے اندر پیچھے خرچہ وغیرہ چلتا رہے، پیچھے بچوں کو تنگی نہ ہو۔ جس کے پاس یہ موجود ہے اس کے لیے حج کے اوپر جانا، حج کا داخلہ بھرنا ضروری ہو گیا ہے۔ اچھا، اس کے اندر بہت سارے ہماری ایسی یعنی کہ ہم نے وہ عادات بنائی ہوئی ہیں، ایسے بہانے بنائے ہوئے جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ پہلے نمبر پر جو سب سے پہلا بہانہ بنایا جاتا ہے حج سے رکنے کا بڑا بہانہ، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے بیٹیوں کی شادی کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں ہے نا ایسے، پہلے بیٹیوں کی شادی کریں گے۔ یہ بہانہ ہے، شریعت کے اندر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹی دی ہے، جہیز دینا فرض ہے یا نہیں ہے؟ جانتے ہیں نا آپ لوگ، جہیز دینا فرض نہیں ہے، نکاح کروانا ہے۔ شریعت نے تو آسان کیا ہے، ہمارے رواجوں نے ان چیزوں کو بڑا مشکل کر دیا ہے۔ ایک غریب آدمی سوچ نہیں سکتا، اس کے گھر میں بچی پیدا ہو جائے، اس کو پہلے تو 3 لاکھ روپے کا 2.5 لاکھ روپے کا فرنیچر لینا پڑے گا، پھر اس کے بعد ساری لوازمات کرتے ہوئے یہاں تک کہ 10-12 لاکھ روپے جب تک اس کے پاس نہ ہو، جو ہمارا رواج چل رہا ہے، اس وقت تک وہ بچے کی شادی کا سوچ ہی نہیں سکتا۔ اس سے جس کے پاس 10-12 لاکھ روپے موجود ہے وہ کہتے ہیں پہلے میں نے شادیاں کرنی ہے بچیوں کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایسے رواجوں کو توڑیں۔ آج بچیاں گھروں کے اندر بیٹھی ہیں، سروں میں چاندنی آ چکی، سر سفید ہو گئے ہیں، باپ پریشان ہے،
جوان بچیاں گھروں میں بٹھا کر بیٹھے ہیں، جیب میں کچھ ڈھیلا ہوگا، کچھ پیسے ہوں گے تو پھر جا کر وہ شادیاں کرے گا۔ اور اس کے اندر برابر کے قصوروار ہمارا معاشرہ ہے، جس معاشرے نے شادیوں کو آج بالکل مشکل بنا دیا ہے۔ پیارے محبوب کے زمانے کے اندر اور آپ کی تعلیمات کے مطابق شادی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس زمانے کے اندر شادی ہو جاتی تھی، بندے کا پتہ نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے۔ حضور عشرہ مبشرہ کن کو کہا جاتا ہے؟ وہ 10 صحابہ کرام جن کو اللہ کے نبی نے ایک مجلس میں جنت کی خوشخبری دی ہے۔ اتنے قریبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ چند دن غائب رہے، چند دن کے بعد آئے تو حضور نے پوچھا عبد الرحمن یار نظر نہیں آ رہے تھے، کہاں تھے؟ نظر نہیں آ رہے تھے، کہاں تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ میری شادی تھی، یا رسول اللہ میری شادی ہو گئی۔ کوئی کارڈ نہیں، کوئی مہمان خصوصی نہیں۔ اگر اس کی ویلیو بنائی جاتی اللہ کے نبی سے زیادہ مہمان خصوصی مل سکتا تھا؟ نہیں مل سکتا تھا نا۔ یہ ہمارے معاشرے نے اس چیز کو مشکل کر دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں شادیاں کرو لیکن شادیاں کرو۔ ہم کہہ دیتے ہیں، میں بھی عمر پر کہہ دیتا ہوں، ہم لوگ بھی سن لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ رسم ہمیں توڑنی پڑے گی، یہ جہیز کی رسم ہمیں توڑنی پڑے گی، ورنہ اس کی وجہ سے کئی گھروں کے اندر بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور کئی لوگ جو موضوع چل رہا ہے ٹاپک، کئی لوگ اس وجہ سے حج کے اوپر نہیں جاتے کہ پہلے ہم نے بچیوں کی شادی کرنی ہے۔ تو اللہ نے جن کو مال دیا ہے 12-13 لاکھ روپیہ موجود ہے، بسم اللہ پڑھ کے وہ داخلہ بھر دیں۔ حج ایک مرتبہ فرض ہے، ہر سال نہیں ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ آپ حج کر کے آ جائیں، اللہ رب العزت آپ کو توفیق دے، اور یقین کریں کہ حج کرنے سے بندہ غریب نہیں ہوتا ہے۔ حج کرنے سے کوئی غریب نہیں ہوتا۔ میں نے پہلے عرض کی اپنے معاشرے کے اندر نظر دوڑا لیں، کوئی بندہ رو پٹ رہا یار میں حج کر کے آیا تو میں تو کام ہی ہو گیا میرا، نہیں۔ حج کر کے آئے گا، اللہ رب العزت اس کو معاشرے میں عزت دیں گے، اللہ رب العزت اس کے مال میں برکت دیں گے، اللہ رب العزت اس کی معیشت کو مضبوط کریں گے۔ یار آپ میرے لیے اگر خرچہ کرتے ہیں، آپ میرے پاس اگر آتے ہیں خرچہ کر کے آتے ہیں تو میں آپ کی کتنی رسپیکٹ کروں گا؟ یہ میرے پاس آئے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ حاجی اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک کتنی بڑی نسبت ہے، ضیوف الرحمان۔ اللہ آپ کو حرم کے اندر لے جائے، آپ جب حرم کے قریب پہنچتے تو لکھا ہوتا ہے ضیوف الرحمان، کہ اللہ کے مہمان آ چکے ہیں۔ اور حدیث بات میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حاجی اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ حاجی جب حج کرنے کے لیے جائے یا حج کر کے آئے تو اس سے دعا کروائی کرو اپنے، اور اللہ رب العزت اپنے مہمان کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے، اللہ رب العزت اپنے مہمان کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ میرے پاس آپ کے پاس کوئی مہمان آ جائے تو ہم چاہتے ہیں نا یار یہ منہ سے کوئی لفظ نکالے، کوئی چیز بولے، اور خاص مہمان ہو، یہ کوئی چیز منہ سے نکالے میں اس کے لیے جا کر جلدی سے انتظام کروں۔ تو جو اللہ کا مہمان ہوگا اللہ رب العزت اس کی التجاؤں کو، اس کی خواہشوں کو کیسے پورا فرمائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے جن کو مال عطا فرمایا ہے، پہلے اپنے مال میں سے اگر حج کے مطابق حج تک پہنچ گئے ہیں حج ادا کریں، اس کو محفوظ کر کے نہ رکھیں۔ آج کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے اور آخر کل کا تو کوئی پتہ نہیں، اور پھر حج سالہ سال لیٹ ہو جاتا ہے، سالہ سال بندہ لیٹ کرتا رہتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے جو بیٹے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے اوپر حج فرض ہوا، جس آدمی کے اوپر حج فرض ہوا اس نے حج نہیں کیا، بغیر حج کیے وہ مر گیا، قیامت کے دن اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہو۔ اللہ اکبر۔ ومن کفر، یہ قرآن کی آیت ہے، لن تنالوا 4 سپارہ ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے لوگوں کے اوپر جو اللہ کے گھر کی طرف جانے کی طاقت رکھتے ہیں حج کرنا فرض کر دیا گیا۔ ومن کفر، جس نے کفر کیا، جس نے انکار کیا، کفر کی اللہ رب العزت مجھے تو کوئی پرواہ نہیں،
اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ یہ ہمارے اپنے لیے ضروری ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ